مزید ارشاد فرمایا کہ اس طریق کا خلاصہ دو ہی چیزیں ہیں۔ طریق کون سا طریق؟ اصلاح کا طریق، تصوف و سلوک جسے کہتے ہیں۔ دو ہی چیزیں ہیں، ایک مجاہدہ، ایک مشاہدہ۔ التصوف والسلوک دائر بینہما، المشاہدہ المجاہدہ والمشاہدہ، ترتیب بھی یہی ہے۔ اول وسیلہ ہے، ثانی مقصود ہے۔ کاتب نے ہے کو سے بنا دیا، اول وسیلہ سے ثانی مقصود ہے۔ اول وسیلہ ہے مجاہدہ، مقاصد میں سے نہیں، وسیلہ اور ذریعہ ہے، اور مشاہدہ یہ مقصود ہے۔ مشاہدے کے معنی اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیا کرے گا دن میں یا رات میں، مگر مشاہدے کے معنی رویت کے نہیں ہیں، بلکہ یہ اصطلاحی لفظ ہے۔ کیا کہتا ہوں تم لوگوں کو، جب بھی کوئی لفظ کہیں آئے سیاق و سباق میں دیکھو، ایک دم کوئی ترجمہ مت کر دو اس کا، چاہے اس میں 99% استعمال ہوتا ہو، لغوی معنی ہے یا اصطلاحی؟ اصطلاحی ہے تو کس علم و فن کی اصطلاح؟ تصوف کی بھی اصطلاحات ہیں بھائی، دیکھو، جس کے معنی ہے حق تعالی کی طرف توجہ ہے خاص، علماً بھی عملاً بھی غالب رہے، یہ ہے مشاہدہ۔ علماً بھی اور عملاً بھی غالب رہے، قلب کا، قلب بھی ادھر متوجہ رہے، اللہ سے لو لگائے رہے، قلب ادھر متوجہ۔ استحضار، اور استحضار سے پھر حضور، استحضار میں تو تکلف ہے، حضور ذات باری تعالی کا استحضار و دھیان، اور عملاً یہ کہ اب صبح سے شام تک یہ دیکھے کس موقع پر کون سا کام کرنے کا ہے، کون سا بچنے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کن کاموں کے کرنے کی اجازت دی یا حکم دیا، اور کن کاموں کی اجازت نہیں دی، روک دیا۔ یہ ہے علماً استحضار اور حضور ذات باری تعالیٰ کا۔ ہمارے حضرت شاہ جلال آبادی قدس سرہ الاحسان کی تشریح، چلو اسے چھوڑو، وہ فرمایا کرتے بھائی دو لفظ یاد رکھ لو بس، دھن اور دھیان۔ دھن اپنی اصلاح کی، دھیان ذات باری تعالیٰ کا، دھن اور دھیان۔ تو مشاہدہ ان دونوں کو شامل ہے، علماً و عملاً، فکراً قلباً، علماً اور قالباً۔ یہ ہے جب آدمی مجاہدے سے چلے گا تو مجاہدے کا حاصل کیا؟ جہد سے ہے، مشقت اٹھانا۔ جو کام مطلوب ہیں کرنے کو جی نہیں چاہتا، نہیں کروں گا، جی چاہے نہ چاہے۔ اور جن چیزوں سے اجتناب اور بچاؤ مطلوب ہے، طبیعت چلتی ہے، رغبت ہوتی ہے، جی چاہے نہیں کروں گا، چاہے جان نکل جائے۔ جب یہ ہوگا تو اس کے ذریعے سے مشاہدہ، وہ حضرت جلال آبادی قدس سرہ کے الفاظ، اولا مجاہدہ وبعدہ مشاہدہ۔ اب ہم آج کا طالب اور سالک مجاہدہ نہیں چاہتا، وہ مجھے راستے پر چلنا تو نہ پڑے اور دلی پہنچ جاؤں، یہ کیسے ہوگا؟ خام میں تو ہو سکتا ہے، جب آنکھ کھلے گی وہی پڑا ہوا جی۔ ایک تصوف و سلوک ہے، کوئی خواب و خیال تو نہیں ہے، کھیل تماشا تو نہیں ہے۔ ہلدی لگے نہ پھٹکڑی، رنگ آ جائے چوکھا، یہ خیال است و محال است و جنو بابا، کرنا پڑے گا کچھ، تب جا کر مشاہدہ۔ مجاہدہ تو کرنا نہیں چاہتا آج کا طالب اور سالک، چاہتا ہے میں یہ ہو جاؤں اور وہ ہو جاؤں، ولی ہو جاؤں اور نہیں، غوث ہو جاؤں اور قطب ہو جاؤں اور ابدال ہو جاؤں۔ ارے بھائی دال سے تو بہتر گوشت ہے۔ حضرت اقدس تھانوی قدس سرہ، اب دال، یہاں پہلے گوشت تھے اب دال ہو گئے، تو بڑھیا ترقی ہوئی نا۔ حضرت کا تو کمال ہے، اب دال کیا، کبھی کو بھی حصے بکھرے کر کے معنویت پیدا کر دی۔
جس کے معنی یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی طرف توجہ خاص علماً بھی عملاً بھی غالب رہے. غالب نہیں رہے گی دنیا کا تو پھر کوئی بھی کام نہیں کر سکتا. غالب پوری نہیں بالکل، ورنہ وہ مشاہدہ علمی جو عمل سے خالی ہے بالکل ناقص ہے، اور محض ایک مشق کا درجہ ہے جو کافر کو بھی چند روز میں حاصل ہو سکتی ہے. اس کا نام نسبت اور مشاہدہ نہیں، بلکہ نسبت اس تعلق کا نام ہے جو محبت مع اللہ کی وجہ سے جذر قلب میں پیوست ہو جائے. یہ ہے رسوخ، یہ ہے نسبت جسے کہتے ہیں صاحب. لوگوں کو یہ پتہ نہیں، عمر زیادہ سی ہو، کسی بڑے عالم کا شاگرد ہو، اسے صاحب نسبت پتہ ہی نہیں. یہ بھی اصطلاح ہے صاحب نسبت. جس کے لیے عمل بالاحکام لازم ہے. جو صاحب نسبت ہوگا ہو نہیں سکتا کہ کرنے کے کام کرے نہ اور بچنے کے کاموں سے بچے نہ. اور اگر ایسا نہیں تو بطریق دلیل انی یہ سمجھ لو کہ صاحب نسبت نہیں. اور بطریق دلیل لمی تو کیسے پتہ چلے گا؟ وہ تو چھپی ہوئی شے ہے محبت مع اللہ. تو یہاں استدلال بطریق انی تو ہو سکتا ہے، بطریق لمی نہیں. خالی دھواں اور آگ، لا حول، ایسی منطق ہے. ہاں، دل میں اگر حضور ہو، سر تیرا خم ضرور ہو، اور جس کا نہ کچھ ظہور ہو. عشق ہو نہیں سکتا کہ محبت ہو اور اطاعت نہ ہو. محبت ناقص ہوگی اطاعت ناقص ہوگی، محبت کامل ہوگی اطاعت کامل. محبت مخفوش ہے، اس کا مظہر ہے اطاعت. اگر کوئی شخص ذات باری تعالیٰ کی 100% اطاعت کر رہا ہے تو پتہ چلا وہ محب کامل ہے، محبت کاملہ ہے وہ. اور اگر نہیں تو پھر اسی درجہ محبت میں نقصان ہے، نقص ہے. اور جو تعلق بدون عمل کے ہو وہ محبت سے خالی ہے. بس مشاہدہ کاملہ یہ ہے کہ علما و عملا استحضار رہے، یعنی اس کے مقتضا پر عمل بھی ہو. ہاں دیکھو ارشاد فرمایا کہ اعمال شرعیہ جتنے بھی ہیں سب مجاہدہ ہیں. دین کا ہر کام مجاہدہ ہے. جہاں یہ لگ جائے کہ دین کا کام ہے تو فوراً حکم لگا دو کہ مجاہدے والا ہے. کیونکہ مجاہدہ کہتے ہیں خلاف نفس کو، جی اور من کے خلاف چیز کو. اور دین کا ہر کام نفس کی اصل حالت کے اعتبار سے نفس کے خلاف ہے. جی کہاں چاہتا ہے صبح بستر چھوڑنے کو، اور پھر ٹھنڈ میں وضو کرنے کو، اور پھر نماز کے لیے آنے کو، اور پھر نماز پڑھنے، وضو کرنے کو الگ، نماز